بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام عدیل احمد آزاد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں، ایک ملک کی داستان آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک ایسا ملک جو جب کرونا وائرس آیا تو اس میں خوف کی ایک فضا چھا گئی اور پوری طرح سے وہ پورا ملک خوف میں چلا گیا۔ ظاہری بات ہے، جب پوری دنیا خوف میں تھی تو اس ملک نے بھی خوف میں جانا تھا۔ اس ملک کا وزیر اعظم بارہا سامنے آتا رہا اور خطابات کرتا رہا، اور اس نے کبھی خوف دلایا، کبھی امید دلائی اور کبھی قوم کو وہ ڈانٹتا بھی رہا۔ یہ سارے معاملے وہ اپنی قوم کے ساتھ کرتا رہا۔ ہم نے دیکھا ایک دم سے صوبے بند کیے گئے اس ملک کے، وہاں پر ادارے بند کر دیے گئے، سکولز، کالجز، یونیورسٹیاں، منڈیاں، شاہراہیں، ٹرانسپورٹیشن، سب کچھ مکمل لاک ڈاؤن کر دیا گیا، اور بعد میں جزوی طور پر شہروں کو کھولا گیا اور بعض کاروبار اور اس طرح کے بزنس کو کھول دیا گیا۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا، لیکن خوف برقرار رہا۔ لوگوں میں خوف تھا، موت کا خوف تھا، کرونا وائرس کا خوف تھا، اور ایک مشکل میں پوری قوم نظر آ رہی تھی۔ اور اس ملک کا وزیر اعظم، میں نے جیسے پہلے کہا، کبھی امید دلاتا تھا، کبھی قوم کو ڈراتا تھا اور کبھی خوف دلاتا تھا۔ یہ ساری کیفیات ہمارے سامنے رہیں، ہم اس ملک کو اچھی طرح سے دیکھتے رہے۔ پھر وہاں پر ایک خاص گروہ کو ٹارگٹ کیا گیا کہ اس گروہ کی نااہلی کی وجہ سے، اس کی نالائکی کی وجہ سے، اس کی دقیانوسیت کی وجہ سے کرونا پھیلا۔ ان لوگوں کو ٹاک شوز میں، مارننگ شوز میں، نائٹ شوز میں اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر خاصا نشانہ بنایا گیا۔ بعض وزراء بھی اس طبقے کو نشانہ بناتے رہے کہ یہ ان لوگوں کی وجہ سے کرونا وائرس پاکستان میں پھیلا ہے۔ معاملہ آگے چلتا رہا، خوف بھی بڑھتا رہا، اموات بھی ہوتی رہیں، اور یعنی ڈیلی ہم 100 لاشیں اس ملک میں دیکھتے رہے کہ وہ ہو رہی ہیں، اور کرونا کے جو مریض ہیں ان کی تعداد سینکڑوں سے ہزاروں میں اور ہزاروں سے کئی ہزاروں تک پھیل گئی اور پہنچ گئی۔ تو یہ ساری کیفیت ہمارے سامنے رہی۔ اچانک کچھ لوگ سامنے آئے، وہ ایک خاص نظام تعلیم کے حامل لوگ ہیں جن کے بارے میں اس ملک کے جو اس ملک کے پارلیمنٹیرینز ہیں، اس ملک کے وزراء ہیں، اس ملک کی اپوزیشن ہے، یا اس ملک کے پڑھے لکھے لوگ جنہیں کہا جاتا ہے، یا اس ملک کا میڈیا، ان لوگوں کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ان کی وجہ سے پاکستان ترقی نہیں کر سکا، ان کی وجہ سے پاکستان اسپیس شپ پر نہیں جا سکا، ان لوگوں کی وجہ سے پاکستان میں تعلیم عام نہیں ہو سکی، ان لوگوں کی وجہ سے پاکستان ایجوکیشن میں آگے نہیں بڑھ سکا، ان لوگوں کی وجہ سے آج تک پاکستان 70-72 سال سے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ تو یہ لوگ دقیانوس ہیں، یہ لوگ قدامت پسند ہیں، یہ لوگ جو ہیں ملک کو آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ یہی لوگ جن کے بارے میں یہ سارا تاثر قائم کیا جاتا ہے، یہ خاص طرح کی ایک نظام تعلیم ایک رکھتے ہیں، اپنے تئیں خود ہی کوشش کرتے ہیں، خود ہی وسائل مہیا کرتے ہیں، خود ہی دال روٹی سے گزارا کر لیتے ہیں، خود ہی تعلیم کے سلسلے میں آگے بڑھتے ہیں۔ اسی سسٹم سے نکلنے والے لوگ پاک فوج کے آفیسرز تک بنے، اسی سسٹم سے نکلنے والے لوگ انجینئر بنے جس کی میں بات کر رہا ہوں، اسی سسٹم سے، جسے دقیانوس کہا جاتا ہے، اسی سسٹم سے نکل کر لوگ ملک کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پروفیسر بنے اور وہاں انہوں نے جا کر پڑھایا۔ حالانکہ الزام ان پر یہ ہے کہ یہ دقیانوس ہیں، قدامت پسند ہیں، تعلیم ایجوکیشن کے خلاف ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ قوم آگے بڑھے، لیکن یہ لوگ سامنے آئے اور یہ اپنی تعلیم کے حوالے سے حکومت کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کیے کہ حکومت نے اپنے تحفظات ان کے سامنے رکھے، انہوں نے تحفظات کو قبول کیا، یہ واپس چلے گئے اور انہوں نے اپنے امتحانی مراکز کھولنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا ہمیں آپ دقیانوس کہتے ہیں، قدامت پسند کہتے ہیں، دین والے کہتے ہیں، مذہب والے کہتے ہیں، جو کچھ مرضی کہتے ہیں، ہم اپنے کچھ امتحانات ہیں، کچھ پیپرز ہیں، وہ طلباء سے لینا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دی جائے۔ تو انہیں اجازت دے دی گئی شرائط کے ساتھ۔ پھر انہوں نے شرائط پر کس طرح سے عمل کیا؟ 8 لاکھ سے زیادہ لوگ امتحانی مراکز میں آئے، امتحانات ہوئے اور ان میں ہزاروں اساتذہ گئے۔ یعنی پھر BBC بھی فوکس کیے بیٹھا ہے، انڈیپینڈنٹ بھی فوکس کیے بیٹھا ہے، پھر ہم نے دیکھا وائس آف امریکہ کے کیمرے بھی وہاں پر موجود ہیں۔ یہ داڑھی والے، ٹوپیوں والے، پگڑیوں والے،
اونچی شلوار والے، جبوں والے، یہ چولے چوغے پہنے ہوئے، سروں پہ ٹوپیاں رکھی ہوئی، یہ پھر آتے ہیں، انہوں نے ماسک بھی پہنے ہوئے ہیں، سینیٹائزر بھی لگا رہے ہیں، فاصلے سے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ 8 لاکھ لوگ پیپر دے جاتے ہیں اور کوئی ایک بھی پیشنٹ سامنے نہیں آتا کرونا وائرس کا۔ تو کتنا بڑا لمحہ فکریہ ہے، میں اس کو شرمناک کہنے والا تھا، پھر میں نے نہیں کہا، یعنی کتنا بڑا لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، دقیانوس ہیں، قدامت پسند ہے۔ آپ ایک سکول نہیں کھول سکے، ایک کالج نہیں کھول سکے، ایک یونیورسٹی نہیں کھول سکے، لیکن دوسری طرف دیکھیے کہ انہوں نے اپنے سارے مدارس کھول دیے اور کھول کر وہاں پر امتحانات کروائے۔ باقاعدہ تعلیم کا آغاز وہ اگست میں کرنا چاہتے ہیں، لیکن امتحانات ہوئے اور پورے SOPs کے ساتھ BBC نے اس پر پروگرام کیا، وائس آف امریکہ نے پروگرام کیا، انڈیپینڈنٹ نے پروگرام کیا، پوری دنیا کے میڈیا نے پروگرام کیا اور بتایا کہ دیکھو یہ لوگ ہیں، یعنی کیسے مہذب لوگ ہیں۔ آپ ان کے لباس پر نہ جائیے، آپ ان کی داڑھیوں پر نہ جائیے، لیکن آپ نے جو سٹینڈرز قائم کیے ہیں ان سٹینڈرز میں انہوں نے آپ لوگوں کو مات دے دی ہے۔ یعنی آپ کے بعض وزراء جن کی 6 گز کی زبانیں ہیں، ان کے قد سے بڑی وہ باتیں کرتے ہیں، اور ان علماء کے بارے میں، ان مدارس کے بارے میں، ان اہل مساجد کے بارے میں، اہل قرآن کے بارے میں، اللہ والوں کے بارے میں، اللہ رسول کی باتیں کرنے والوں کے بارے میں، صحابہ کے فدایان کے بارے میں، اسلامی تاریخ کو، اسلامی فلسفے کو، اسماء الرجال کو، علوم حدیث کو، علوم قرآن کو، علوم تفسیر کو، علوم منطق کو اور فلسفے کو، پوری اسلامی تاریخ کو، سب کچھ ان کے سینے میں موجود ہے۔ جب ان کی طرف آپ لوگ انگلی اٹھاتی ہیں تو آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ میں اتنی اہلیت ہی نہیں ہے کہ ان کے بارے میں آپ بات کر سکیں۔ یہ قرآن کے حامل ہیں تو دوسری طرف یہ آپ کے دنیاوی علوم میں بھی کم نہیں ہے۔ انہی مدارس سے، انہی چٹائیوں سے لوگ اٹھ کر پوری دنیا میں گئے ہیں، پروفیسرز بنے ہیں، انجینئرز بنے ہیں، ڈاکٹرز بنے ہیں، سائنسدان بنے ہیں۔ پاکستان وہ ملک ہے جہاں 60 سے زیادہ ادر کنٹریز کے طلباء یہاں مدارس میں پڑھنے آتے ہیں۔ یہاں آپ کی کون سی یونیورسٹی میں یا کون سے تعلیمی ادارے میں کسی دوسرے ملک کے طلباء آ کے پڑھتے ہیں؟ کوئی انگلیوں پر گن کے بتائیے، 1 درجن 2 درجن سے زیادہ ممالک کے آپ نام نہیں شمار کر سکیں گے جنہوں نے آپ سے تعلیم حاصل کی۔ 60 ملکوں سے زیادہ کے طلباء پاکستان کے مدارس سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، عصری علوم سیکھتے ہیں۔ یعنی اب تو مدارس میں آپ کمپیوٹر کی تعلیم ہے، اس کے ساتھ انگریزی زبان کی تعلیم ہے، عربی زبان وہ پہلے سے جانتے ہوتے ہیں، اردو ادب کے شاندار لکھاری آپ کو اہل مدارس سے مل رہے ہیں، شاندار پروفیسرز آپ کو مدارس سے مل رہے ہیں، شاندار لوگ آپ کو مدارس سے مل رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ کی پوری یونیورسٹیاں جتنی ہیں، یعنی آپ ایشیا کی 100 بڑی یونیورسٹیوں کا نکال لیں، ان کی رینکنگ نکال لیں، ایک یونیورسٹی بھی پاکستان کی ان میں نہیں ہے۔ یعنی ایک یونیورسٹی ٹاپ کی یونیورسٹیوں میں پاکستان کی موجود نہیں ہے، لیکن جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، جن کے پاس آپ کا دیا ہوا فنڈ نہیں ہے، قومی دھارے میں شامل کریں گے مدارس کو، کر لو بھائی قومی دھارے میں شامل، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی مدد آپ کے تحت وہ اپنا چندہ جمع کریں، اپنے پیسے جمع کریں، ڈونیشن جمع کریں، آپ کی قوم کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، آپ کی قوم کو تعلیم دے رہے ہیں۔ میں آپ کے جنازے نکاح کی بات آج نہیں کروں گا، آپ مقابلہ کر کے دیکھ لیے کسی بھی میدان میں، آپ کسی بھی یونیورسٹی کے کوئی بھی طلباء، آپ کسی بھی اچھے مدارس کے طلباء سے آپ ان کا مقابلہ رکھ لیجئے، لینگویج میں مقابلہ رکھیے، آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ کمپیوٹر میں مقابلہ رکھیے، کھیل میں مقابلہ آپ ان کے ساتھ کر لیجئے۔ نہیں، اپنی مدد آپ کے تحت وہ لوگ کام کر رہے ہیں تو آپ انہیں جو مرضی کہیں، دقیانوس کہیں، قدامت پسند کہیں، جو مرضی کہیں، اور یہاں پر چور لٹیرے اچکے آپ کی اسمبلیوں میں بھی پہنچیں، وزراء بھی بنیں اور وہ اور معاملات بھی کریں تو ان کے بارے میں آپ کوئی بات نہ کریں۔ تو میں یہاں پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اہل مدارس کو، مدارس کے نوجوانوں کو، مدارس کے منتظمین کو، اپنے طالب علم دوستوں بھائیوں کو، اپنی طالبات بہنوں کو جو پورے پاکستان میں جنہوں نے وفاق المدارس کے تحت امتحانات دیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے۔ آپ نے جس طرح SOPs پر عمل کیا، ماسک پہنے، سینیٹائزر لگائے اور ایک ہجوم سے بچ کر آپ لوگ سامنے آئے، تو بہت شاندار کردار ہے آپ کا۔ آپ نے آئینہ دکھایا ہے، آپ ایگزامپل بنے ہیں، آپ نے مثال سیٹ کی ہے کہ SOPs کے ساتھ
کاروبار بھی کیا جا سکتا ہے، ایس او پیز کے ساتھ تعلیم بھی حاصل کی جا سکتی ہے، ایس او پیز پر عمل کرتے ہوئے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے پوری قوم، پوری دنیا کے مسلمانوں اور خاص طور پر اہل مدارس کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا، پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ یہ ملک آپ کا ہے، یہ وطن آپ کا ہے، اس سے محبت آپ نے کرنی ہے، اس کو آباد آپ نے کرنا ہے، اس کو لے کے آگے آپ نے بڑھنا ہے، اس کو پورے ایشیا نہیں پوری دنیا کا ٹائیگر آپ نے بنانا ہے، اس کو بلندیوں پر، عروج پر آپ نے لے کر جانا ہے، میڈیا میں بھی آپ نے آنا ہے، یونیورسٹیوں میں بھی آپ نے آنا ہے، انجینئرنگ کا میدان بھی آپ کا ہے، میڈیکل کی فیلڈ بھی آپ کی ہے، سائنس بھی آپ کا میدان ہے، ہر میدان میں آپ نے آنا ہے اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔